اس آیت کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مشرکین مکہ کے سردار وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے نبوت کا یہ دعویٰ کیوں کیا ہے، کیونکہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، الیاذ باللہ تعالی، تو آپ مال کے لیے نبوت کا دعویٰ کر کے آپ لوگوں کو اپنا مطیع بنا کر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ پورے مکہ میں، پورے عرب میں سب سے زیادہ غنی ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں، آپ اپنا پیغام چھوڑ دیں۔ آپ کے اس پیغام کی وجہ سے گھر گھر میں فتنہ و فساد بپا ہے، الیاذ باللہ، تو آپ اپنا یہ پیغام چھوڑ دیں، مال ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے۔ تو اس پر اللہ عز و جلال نے یہ ارشاد فرمایا سورہ انعام کی 13ویں 14ویں آیات کریمہ، فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ رات اور دن میں ہے وہ سب اللہ عز و جلال کے لیے ہے۔ یہ لام ملکیت کی ہے، لام تملیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو کچھ رات میں دن میں جو کچھ ہے وہ ذی روح ہے، ذی جان ہے یا بے جان ہے، جو کچھ بھی ہے، جاندار ہے بے جان ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس کا عمل کیا ہے، کس کا قول فعل کیا ہے۔ فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ کیا میں اللہ عز و جلال کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنا لوں؟ صاحب بیضاوی فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی میں کہ یہاں ولیین کا معنی معبود ہے، ولی کا معنی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے حکم ہوا کہ آپ فرمائیے کہ کیا میں اللہ ذو الجلال کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا معبود بنا لوں؟ یعنی ان کا تقاضا یہ تھا کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں آپ بھی انہی بتوں کی پوجا کریں، جو ہمارے خدا ہیں آپ بھی انہیں خدا مانیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی یعنی معبود بنا لوں، کارساز بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، خالق ہے، ابتدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا خالق اور پوری کائنات کا خالق اللہ عز و جلال ہے۔ تو اللہ عز و جلال کو چھوڑ کر، اس کی عبادت سے کنارہ کش ہو کر تمہارے باطل معبودوں کو میں کیسے مان لوں کہ وہ خالق کائنات ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور خود نہیں کھاتا، یعنی وہ پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، پوری کائنات کو کھلانے والا ہے اور خود کھانے پینے سے پاک ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی کا عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، جنت عطا ہونی ہے صرف اور صرف اللہ عز و جلال کے فضل سے، اس کی رحمت سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی
اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا، سوائے اس کے کہ اللہ حضور جلال کا فضل اور رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی بھروسہ ہے، اور اپنے عمل پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی حدیث مبارک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے مانگو۔ یہ کہو کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل میں سے عطا کر۔ جنت جسے ملنی ہے اللہ حضور جلال کے فضل سے ملنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں سے کچھ لوگوں کو نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، اور وہ ان کے جسم پر جہنم کے عذاب کے نشانات ہوں گے، یعنی وہ جنت میں رہ کر بھی پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنم سے آئے ہیں، اور انہیں جنت میں یہ کہہ کر پکارا جائے گا کہ یہ جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں، جہنم سے آنے والے ہیں۔ مطلب اللہ حضور جلال جسے چاہے جنت عطا کرے، یہ اس کے فضل پر منحصر ہے۔ جنت جسے ملے گی اس کے فضل سے ملے گی، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کرو تو دعا کیا کرو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب بھی مسجد سے نکلا کرو تو دعا کیا کرو اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی داخل ہوتے وقت بھی اب نماز کے لیے آ رہے ہیں، عبادت کے لیے آ رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے، اچھا عمل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو عبادت کے لیے آتے ہوئے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے آتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل مانگو، اور عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل مانگو۔ یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہ گمان نہ آ جائے، یہ احساس نہ اندر پیدا ہو جائے کہ میں اب چونکہ نماز کے لیے آیا ہوں تو میں تو جنتی ہو گیا، میری نماز تو مجھے جنت دلا دے گی۔ اس کی رحمت اور فضل مانگتے ہوئے آؤ، اس کی رحمت اور فضل مانگتے ہوئے جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں عبادت کی وجہ سے احساس تفاخر اور احساس تفوق اور مستحق جنت ہونے کا خیال پیدا نہ ہو، بلکہ تم یہ جان لو کہ جنت ملے گی تو اللہ حضور جلال کے فضل سے ملے گی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ اس کے علاوہ دوسرا عقیدہ جو میں نے بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ پر جنت دینا یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پابند ہو گیا ہے کہ یہ بندہ نیک کام کرتا رہا ہے، لہذا اسے جنت عطا کر دی جائے۔ اگر اللہ حضور جلال عدل کرے، اگر صرف عدل کرے تو پھر کوئی بھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی نعمتیں اتنی ملی، اس نے اتنا کچھ عطا کیا کہ ایک طرف اس کی نعمتیں رکھیں اور دوسری طرف اپنی عبادت رکھیں، تو کون ہے جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کے مطابق عبادت کرتا ہے یا عبادت کر سکتا ہے؟ ساری زندگی کی عبادت پانی کے ایک گھونٹ کے برابر نہیں ہو سکتی، ایک گھونٹ پانی کے برابر ساری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ حضور جلال سے ہمیشہ اس کا فضل مانگے۔ وہ پنجابی کا بڑا خوبصورت شعر پڑھا جاتا ہے اکثر محافل میں کہ
عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے، یعنی اس کے فضل سے اعمال بد کرنے والا گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اس کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے جنت میں جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ عدل کرے تو پھر اپنے اعمال کی بنیاد پر کسی کا جنت میں جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس احساس سے محفوظ فرمائے کہ ہمارا عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا طلبگار اور اللہ ذوالجلال کے فضل اور رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔